آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک انصاری صحابی ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ جنازے سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ابو دحدہ کہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت باغات لگا دیے ہیں، ابو دحدہ کہ جنت میں بہت درخت لگے ہوئے ہیں، ابو دحدہ کہ جتنے بھی درخت لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے کھجوروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بات کو بیان کرنے کا پس منظر یہ ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا۔ اس وقت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، تو اس آدمی نے آ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھجور کے ایک تنے کی ضرورت ہے، تو میرے ہمسائے کے پاس کھجور کا تنا ہے، اگر آپ اسے حکم دیں تو وہ مجھے دے دے تاکہ میں اپنی دیوار کو درست کر لوں، سیدھا کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ اسے کھجور کے تنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات میں آپ سے بھی کہوں گا، آپ بھی اگر آپ کے پاس کوئی سفارش لے کر آتا ہے تو آپ اس کی سفارش کر دیا کریں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ فلاں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہے، سفارش کر دیں، آپ سفارش کر دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشفعوا توجروا، سفارش کرو اور اجر پاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سفارش کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے اسے بلایا اور کہا کہ یار وہ کھجور کا تنا اسے دے دے تاکہ اس نے اپنی دیوار کو سیدھا بنانا، اس کی دیوار سیدھی بن جائے گی۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے اس کھجور کے بدلے کیا دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اضمن لک شجرۃ فی الجنہ، جنت میں کھجور کے درخت کی ضمانت۔ وہ کہنے لگا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ منافق آدمی تھا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ایک یتیم بچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یتیم بچے کا یعنی چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسردہ ہوئے۔ تو ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی بات پتہ چلی، تو وہ اس آدمی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میرا باغ لگا ہوا ہے، اس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، وہ سارے کا سارا باغ آپ لے لو، وہ خشک کھجور کا تنا مجھے دے دو۔ اس نے خشک وہ کھجور کا تنا پھر ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور کا تنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اس غریب صحابی کو لے کر دے دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دحدہ کی اس نیکی پر بہت راضی ہوئے۔ تو ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو دحدہ کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے، اس کی اللہ نے جنت میں بہت سے باغات لگا دیے ہیں، اور ابو دحدہ کی اتنی کھجوریں اللہ نے لگا دی ہیں، وہ 600 دنیا میں اس نے دیے تھے درخت، اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ سے بھی زیادہ جنت میں اس کے درخت لگا دیے ہیں۔ اور ابو دحدہ کی جتنی بھی کھجوریں ہیں وہ ساری کی ساری یعنی پھلوں سے بھری ہوئی ہیں۔ تو ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے باغ دے دیا تو بعد میں باغ میں داخل بھی نہیں ہوئے۔ کاش کہ ہمارے اندر بھی ایسا ایمان آ جائے۔ بیوی سے کہنے لگے، دحدہ باغ سے باہر نکل آؤ، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے سودا کر چکا ہوں۔ دحدہ بھی کتنی نیک تھی، کہنے لگی، واہ واہ کیا بات ہے، ذاک مال رابح، بہت اچھا نفع مند سودا کر کے آئے ہو۔ تو بچوں کو بھی باہر بلا لیا۔ یہ جملہ اگلا میرا سنیں۔ اس کے بعد بچوں کی جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے درہم وغیرہ تھے وہ بھی باغ میں پھینک دیے کہ میں نے سارے کا سارا، کیونکہ یہ جو سکے ہیں یہ بھی اس باغ سے کمائی میں نے کی ہے، یہ سارے کا سارا اب اللہ کے لیے میں نے وقف کر دیا۔ وہ سکے بھی بچوں کی جیب سے نکال کر باغ میں پھینک دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کے نیک اعمال کرنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات کریں، اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرمائے گا۔ فرشتے کی دعا لیں، روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں، جو صدقہ خیرات کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اسے اور عطا فرما، اور جو بخیل بنا ہوا ہے فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کے مال کو ویسے ہی تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، جو فرشتہ دعا کرتا ہے برکت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، صدقہ خیرات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔